السلام علیکم۔ پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ پاکستانی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین نے شاہراہ ریشم کو مثالی قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ چین نے اپنے مضبوط قیادت اور پرامن خارجہ پالیسی کی بدولت زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ CGTN کے پروگرام چائنا ٹاک میں نوجوان طلبہ سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کے سینٹ کی دفاعی کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین نے حالیہ دنوں اپنی ایک تقریر کے دوران کہا کہ چین نے اپنی مضبوط قیادت اور پرامن خارجہ پالیسی کی بدولت زبردست کامیابی حاصل کی ہے، جس سے حقیقی معنوں میں چین اور باقی دنیا کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ CGTN کی جانب سے تیار کردہ چائنا ٹاک نامی پروگرام میں مشاہد حسین نے جنوبی چین کے صوبہ گوانگڈونگ کے گوانگژو شہر میں چین اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے نوجوان طلباء سے خطاب کے دوران چین کے حوالے سے اپنے مشاہدات کا اشتراک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں چین کی تاریخ میں شاہراہ ریشم بہت مثالی حصہ ہے۔ 2000 سال پہلے تجارتی قافلے اسی شاہراہ کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے، اور اس طرح تجارت، ثقافت اور روابط بہت سے ممالک اور براعظموں تک پہنچے، جس میں ہندوستان، پاکستان، مشرق وسطیٰ، ایران، عرب ممالک اور یورپ بھی شامل ہیں۔ چین نے 2013 میں سلک روڈ اکنامک بیلٹ اور 21ویں صدی کی میری ٹائم سلک روڈ کی تعمیر کی تجویز پیش کی تھی۔ یہ بعد میں BRI کے نام سے جانی جانے لگی۔ مشاہد حسین نے BRI کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا سفارتی اور ترقیاتی اقدام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم آج چین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بھی ہے، جو قدیم شاہراہ ریشم کی بحالی ہے، جس میں دنیا بھر کے 150 سے زیادہ ممالک اور 30 سے زیادہ بین الاقوامی تنظیموں نے شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 سالوں میں چین نے 3000 منصوبوں میں $1 ٹریلین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے 40 ملین افراد کو غربت سے نکالا گیا ہے۔ چین نے بحیرہ بوہائی میں دنیا کی سب سے بڑی راک آئل فیلڈ دریافت کر لی ہے۔ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن کے مطابق بوہائی آئل فیلڈ میں تیل اور گیس کا ریکارڈ ذخیرہ موجود ہے۔ ڈرلنگ کے دوران انجینئرز نے 118 میٹر گہرائی میں تیل اور گیس دریافت کیا۔ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن کے مطابق چین نے حال ہی میں بحیرہ بوہائی میں دنیا کی سب سے بڑی راک آئل فیلڈ دریافت کی ہے۔ تیانجن میونسپلٹی سے تقریباً 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بوہائی آئل فیلڈ تیل اور گیس کی ریکارڈ مقدار کا ذخیرہ کرتی ہے، جس میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر 40 ملین مکعب میٹر سے تجاوز کر رہے ہیں۔ فیلڈ کے مجموعی طور پر ثابت شدہ ذخائر 200 ملین مکعب میٹر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ ڈرلنگ کے دوران انجینئرز نے تیل اور گیس کی تہ دریافت کی، جس کی گہرائی 118 میٹر ہے۔ یہاں تیل کی اوسط یومیہ پیداوار 390 مکعب میٹر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے، جبکہ گیس کی پیداوار 50,000 مکعب میٹر سے زیادہ ہوگی، جو نئے دریافت ہونے والے کنوؤں کی آزمائشی صلاحیت میں ایک ریکارڈ قائم کرتی ہے۔ یہ حوصلہ افزا دریافت چین کی تیل اور گیس کی تلاش کی آزاد ٹیکنالوجیز میں پیش رفت کا نتیجہ ہے۔ چین 2030 تک چاند کی انسانی بردار سائنسی تحقیق کا ارادہ رکھتا ہے۔ ملک کا انسان بردار لونر پروگرام ہمہ جہت طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے بڑے خلائی جہاز ابتدائی نمونے کی تیاری کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چین 2030 تک چاند کی انسان بردار سائنسی تحقیق کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور ملک کا انسان بردار لونر پروگرام ہمہ جہت طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے بڑے خلائی جہاز ابتدائی نمونے کی تیاری کے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کی جانب سے جاری کردہ ابتدائی منصوبے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل میں انسان بردار چاند کی تلاش کے مشن میں 2 لانگ مارچ 10 کیریئر راکٹ، لینیو لینڈر اور منگچو خلائی جہاز کو زمین سے چاند کے مدار میں لے جائیں گے۔ چائنا مینڈ اسپیس ایجنسی کے نمائندے کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مشن کے دوران خلاباز لینڈر میں داخل ہوں گے، اور لینڈر انہیں چین کی سطح پر بھیجے گا، جہاں وہ پلان کے مطابق سائنسی تحقیقات اور نمونے جمع کریں گے۔ طے شدہ امور کو مکمل کرنے کے بعد خلاباز چاند کے نمونے
منگچو خلائی جہاز میں منتقل کریں گے اور خلائی جہاز ٹرانس لونر انجیکشن مدار کے ذریعے زمین پر واپس آئے گا۔ چین نے کلیدی ٹیکنالوجیز کے مسائل کو حل کیا ہے اور 2023 کے آخر تک کئی منصوبے تیار کر لیے ہیں۔ مختلف تحقیقی اور ترقیاتی منصوبے پورے جوش و خروش سے آگے بڑھائے جا رہے ہیں۔ بیجنگ تیانجن ہیبے خطے میں ایک دہائی پر محیط مربوط اقدامات، ترقی، صنعتی منتقلی، ہیڈ کوارٹرز اور یونیورسٹی کی منتقلی میں خاطر خواہ پیش رفت حاصل کر لی۔ بیجنگ اور تیانجن کے 43,000 سے زائد بنیادی اداروں نے ہیبے میں مراکز اور شاخیں قائم کی ہیں۔ بیجنگ تیانجن ہیبے خطے میں ایک دہائی پر محیط مربوط اقدامات نے ہم آہنگ ترقی، صنعتی منتقلی، ہیڈ کوارٹرز اور یونیورسٹیوں کی منتقلی میں خاطر خواہ پیش رفت حاصل کی ہے اور یہاں نقل و حمل کی سہولیات نے بنیادی طور پر بہتر شکل اختیار کی ہے۔ اس خطے میں بیجنگ اور تیانجن سے تعلق رکھنے والے 43,000 سے زیادہ بنیادی اداروں نے ہیبے میں مراکز اور شاخیں قائم کی ہیں، جو مشترکہ صنعتوں کے پیمانے اور دائرہ کار میں خاطر خواہ ارتقاء کی نشاندہی کرتی ہیں۔ صنعتی رابطہ کاری میں اس قابل ذکر پیش رفت کو آسان بناتے ہوئے خیبے میں زیانگ ان نیو ایریا، جو اپریل 2017 میں قائم ہوا تھا اور بیجنگ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اس نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیجنگ کو قومی دارالحکومت کی حیثیت سے فعال کردار ادا کرنے کے لیے غیر ضروری کاموں سے آزاد کرنے کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یانگان نے بڑے پیمانے پر اور مستحکم اور منظم انداز میں منصوبہ بندی اور تعمیراتی منصوبے شروع کیے ہیں۔ وزارت ماحولیات کے مطابق چین اس سال 100 سے زیادہ خوبصورت ساحلی علاقوں کی تعمیر کو آگے بڑھانے کے لیے مہم شروع کرے گا۔ چین نے 2021 میں خوبصورت ساحلی علاقوں کی تعمیر کا آغاز کیا۔ مانیٹرنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ملک بھر کے 102 ساحلی علاقوں میں پانی کے معیار میں 2022 کے مقابلے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ چین کی وزارت ماحولیات کے مطابق چین اس سال آلودگی پر قابو پانے اور ماحولیات کے تحفظ اور بحالی کے ذریعے 100 سے زیادہ خوبصورت ساحلی علاقوں کی تعمیر کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مہم شروع کرے گا۔ چین نے 2021 میں خوبصورت ساحلی علاقوں کی تعمیر کا آغاز کیا، ساحلی صوبوں اور شہروں سے مالی مدد کو مضبوط بنانے کے اقدامات کیے، مختلف میکنزمز قائم کیے جو اس کوشش میں عوام کو شامل کرتے ہیں اور ماہرین کو خوبصورت ساحلی علاقوں کی تعمیر میں تکنیکی مدد فراہم کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اب تک زیامین، شینزن، چنگڈاؤ اور دیگر شہروں میں 20 سے زیادہ علاقوں کو سمندری ماحول اور ماحولیات کو بہتر بنانے میں ان کی کامیابیوں کی وجہ سے خوبصورت ساحلی علاقوں کی تعمیر کے لیے اچھی مثالوں کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ تازہ ترین مانیٹرنگ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ ملک بھر میں 102 ساحلی علاقوں میں پانی کے معیار میں 2022 کے مقابلے میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ شنگھائی نے 18 فروری کو عالمی سرمایہ کاری کے فروغ کے سیزن کا آغاز کیا۔ پہلے ورکنگ ڈے پر کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ فوجیان نے سرمایہ کاری کے معیار اور کارکردگی کو فروغ دینے کے لیے 25 اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ چین کے مقامی حکام اور قومی محکموں نے اس ماہ کے اوائل میں موسم بہار کی تعطیلات کے موسم کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور مستحکم کرنے کے لیے ترجیحی پالیسیاں قائم کی ہیں۔ چین کے مالیاتی مرکز شنگھائی نے 18 فروری کو عالمی سرمایہ کاری کے فروغ کے سیزن کا آغاز کیا، جو 8 روزہ موسم بہار کے تہوار کی تعطیلات کے بعد پہلا ورکنگ ڈے تھا، جس میں گھریلو اور بین الاقوامی کاروباری اداروں کو راغب کرنے کے لیے کاروباری ماحول کو مزید بہتر بنانے کے اقدامات کا آغاز ہوا۔ مشرقی ساحلی صوبے فوجیان نے سرمایہ کاری کے معیار اور کارکردگی کو فروغ دینے، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہتر ماحول کی ضمانت دینے اور سرمایہ کاری کے طریقہ کار کو مزید آسان بنانے کے لیے 8 پہلوؤں میں 25 اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ صوبہ سال بھر سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے فالو اپ پروموشنل سرگرمیوں کا ایک سلسلہ جاری رکھے گا۔ عالمی چیلنجز کے باوجود چین غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے لیے اچھا آپشن ہے۔ یہ ملک مزید غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔ چانگسو میں سنگاپور کے رائل گولڈن ایگل کے تحت کام کرنے والی کارپوریشن ستارے کے دوسرے مرحلے کا منصوبہ زیر تعمیر ہے۔
عالمی چیلنجوں کے باوجود چین اب بھی غیر ملکی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے لیے ایک اچھا آپشن ہے۔ یہ ملک مزید غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششوں کو تیز کر رہا ہے۔ مشرقی چین کے صوبہ جیانگسو کے شہر چانگزو میں سنگاپور کے رائل گولڈن ایگل کے تحت کام کرنے والی کارپوریشن ستاری کا دوسرے مرحلے کا منصوبہ زیر تعمیر ہے۔ توقع ہے کہ اس کی نان ووون پروڈکشن لائن بھی 2024 کی پہلی ششواہی میں آپریشنل ہو جائے گی۔ ستاری کے جنرل مینیجر نے اس حوالے سے کہا کہ ہم چینی مارکیٹ کے امکانات کے بارے میں پختہ طور پر پرامید ہیں اور سرمایہ کاری میں اضافہ جاری رکھیں گے۔ یہاں مجموعی سرمایہ کاری 1.57 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ جائے گی۔ چین میں متعدد چیمبرز آف کامرس کی جانب سے کی جانے والی تحقیقات کے مطابق سروے میں شامل 50% امریکی کمپنیوں اور 60% یورپی کمپنیوں نے چین کو سرمایہ کاری کے 3 بڑے مقامات میں سے ایک قرار دیا ہے۔ حالیہ برسوں میں بہت سی چینی کمپنیز نے اعلیٰ درجے کے طبی آلات تیار کیے ہیں جو چھوٹے شہروں اور قصبوں میں ہسپتالوں کو سہولیات فراہم کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ چین کے وسیع و عریض طبی نظام میں عدم مساوات ایک مستقل چیلنج ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کا تعارف منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے۔ حالیہ برسوں میں بہت سی چینی کمپنیوں نے اعلیٰ درجے کے طبی آلات تیار کیے ہیں جو چھوٹے شہروں اور قصبوں میں ہسپتالوں کو اعلیٰ اداروں جیسی سہولیات فراہم کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔ چین کے وسیع و عریض طبی نظام میں عدم مساوات ایک مستقل چیلنج ہے، لیکن جدید ترین ٹیکنالوجی کا تعارف منظرنامے کو تبدیل کر رہا ہے اور لوگوں کی زندگیاں بچا رہا ہے۔ کنگ ڈاؤ میونسپل ہسپتال میں ڈاکٹرز دل کی شدید بیماری میں مبتلا ایک مریض کا علاج کر رہے ہیں۔ وہ چینی کمپنی ہائی سینس کی جانب سے تیار کردہ ہائی اینڈ الٹرا ساؤنڈ تشخیصی آلات استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایکوپمنٹ ایمرجنسی میں ڈاکٹروں کو مریضوں کی حالت کا تیزی سے جائزہ لینے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خاص طور پر چھوٹے شہروں اور دور دراز علاقوں میں واقع پرائمری میڈیکل اداروں میں ڈاکٹرز کو زیادہ درست تشخیص کرنے اور پیشہ ورانہ مہارت کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ پرائمری میڈیکل اداروں کے تشخیصی معیار کا جائزہ اعلیٰ سطح کے ہسپتالوں کے ماہرین دور سے لیتے ہیں۔ اس وقت چنگ ڈاؤ میونسپل ہسپتال 86 بنیادی طبی اداروں سے منسلک ہے اور صرف 2023 میں یہاں ہزاروں ریموٹ امیجنگ تشخیص کی جا چکی ہے۔ چین میں حکام نے روزگار کے فروغ کے لیے مختلف جاب فیئرز کا آغاز کیا ہے۔ ملازمت کے متلاشی افراد اور دیگر شعبوں میں وابستہ کاروباری ادارے ان میلوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ صوبہ سیچوان نے مشرقی اور مغربی علاقوں کے درمیان لیبر تعاون کو گہرا کرنے کے لیے خصوصی سرگرمیاں شروع کی ہیں۔ چین بھر میں مقامی حکام نے اس سیزن کے دوران روزگار کو فروغ دینے کے لیے مختلف جاب فیئرز کا آغاز کیا ہے۔ بڑے پیمانے پر ملازمت کے متلاشی افراد اور مینوفیکچرنگ، ادویات، کیمیکل انڈسٹری، لاجسٹکس، نئی توانائی، سیاحت اور ٹیکسٹائل سمیت دیگر شعبوں سے وابستہ کاروباری ادارے ان میلوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ جنوب مغربی چین کے صوبہ سیچوان نے مشرقی اور مغربی علاقوں کے درمیان لیبر تعاون کو گہرا کرنے کے لیے خصوصی سرگرمیوں کا آغاز کیا ہے۔ نانچونگ شہر میں منعقد ہونے والے ایک بڑے جاب فیئر نے فارماسیوٹیکل، کیمیکل، لاجسٹکس، نئی توانائی اور ٹیکسٹائل کی صنعتوں کا احاطہ کرتے ہوئے 30,000 سے زیادہ ملازمتیں فراہم کی ہیں۔ بدھ کی سپہر شینزن میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے آف لائن جاب میلہ اس کے لانگ گانگ ڈسٹرکٹ میں منعقد ہوا، جو 6,000 سے زیادہ اعلیٰ معیار کی ملازمتیں فراہم کر رہا ہے۔ میلے نے ملازمت کے متلاشیوں کی بڑی تعداد کو راغب کیا۔ ملازمتیں درجنوں صنعتوں کا احاطہ کرتی ہیں، جیسے الیکٹرانک انفارمیشن، ڈیجیٹل معیشت، ذہین مینوفیکچرنگ اور نئی توانائی وغیرہ۔ 14ویں نیشنل پیپلز کانگریس کی ایک نائب عہدیدار نوجوانوں میں ثقافتی ورثے کو فروغ دینے کے لیے سرگرم ہیں۔ انہوں نے روایتی کشیدہ کاری کی تکنیک کے تحفظ اور ترقی کے لیے خود کو وقف کر رکھا ہے۔ لی کو بوئی نسل گروہ کے ملبوسات بنانے کے لیے روایتی کشیدہ کاری کی تکنیک پر عبور حاصل ہے۔ 14ویں نیشنل پیپلز کانگریس کی ایک نائب نے نوجوانوں میں غیر معمولی ثقافتی ورثے کو فروغ دینے کی کاوش میں روایتی کشیدہ کاری کی تکنیک کے تحفظ اور ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔
لی جنوب مغربی چین کے صوبہ گوئیژو کے چیان شینان بوئی اور میاؤ خود اختیار پریفیکچر میں بوئی نسلی گروہ کے ملبوسات بنانے کے لیے روایتی کشیدہ کاری کی تکنیک کی حامل ہیں۔ 10 سے 17 فروری تک موسم بہار کے تہوار کی تعطیلات کے دوران بہت سے سیاحوں نے خوبصورت مناظر سے لطف اٹھانے اور مقامی نسلی ثقافت اور رسم و رواج کا تجربہ کرنے کے لیے اس پریفیکچر کے زنگی شہر کا رخ کیا۔ لی نے شہر میں سیاحوں کی آمد اور نسلی دستکاری اور ملبوسات کی فروخت پر سروے کیے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ان علاقوں میں 8 تربیتی سیشنز منعقد کیے گئے، جن میں 300 سے زائد خواتین کو سلائی کڑھائی کی مہارت دی گئی۔ گزشتہ سال شہر میں نسلی دستکاری اور ملبوسات کی فروخت 6 ملین یوان تک پہنچ گئی، جس سے 600 سے زیادہ مقامی رہائشیوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ سنگاپور ایئر شو میں چینی ہوا بازی کی مصنوعات توجہ کا مرکز بنی رہی۔ بین الاقوامی نمائش کنندگان چینی سپلائر سے جدید مصنوعات حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سنگاپور، چین، امریکہ سمیت 50 سے زائد ممالک اور خطوں کی 1000 سے زائد کمپنیز نے شو میں شرکت کی۔ حالیہ دنوں سنگاپور ایئر شو میں چینی ہوا بازی کی مصنوعات نے کافی توجہ حاصل کی۔ بین الاقوامی نمائش کنندگان چینی سپلائر سے جدید مصنوعات حاصل کرنے اور ملک کی بڑھتی ہوئی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سنگاپور، چین، امریکہ، فرانس، بیلجیم اور اسرائیل سمیت 50 سے زیادہ ممالک اور خطوں کی 1000 سے زیادہ کمپنیوں نے اپنے جدید ترین ایویشن آلات، ایویشن ٹیکنالوجی، دفاعی اور سویلین مصنوعات کو ایئر شو میں پیش کیا۔ یہ ایئر شو 20 سے 25 فروری تک جاری رہا۔ اس ایئر شو میں مجموعی طور پر 40 چینی کمپنیوں نے شرکت کی۔ اس سال کو اضافی اہمیت حاصل ہے کیونکہ ایونٹ کی تاریخ میں پہلی بار چینی پویلین قائم کیا گیا تھا۔ نمائش کنندگان نے کہا کہ چینی مصنوعات نہ صرف ٹیکنالوجی کی ترقی میں قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ عالمی مارکیٹ میں مسابقت کے لیے مناسب قیمت بھی پیش کر رہی ہیں۔ ایک چینی نمائش کنندہ کا اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے کہنا تھا کہ ہم اس UAV کو درمیانے سائز کے طیارے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک ملٹی فنکشنل ہوائی جہاز ہے۔ نقل و حمل کے علاوہ یہ معائنے اور ریسکیو جیسے کچھ جامع کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ جین کھنڈرات میں ینسو میوزیم کی نئی عمارت، جو شانگ خاندان کے آخری دارالحکومت کا مقام ہے، اسے پیر کو باضابطہ طور پہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ صوبہ ہینان کے شہر انیانگ میں واقع اس میوزیم میں تقریباً 4000 قیمتی نوادرات رکھے گئے ہیں۔ ان میں کانسی اور مٹی کے برتن، جیڈ اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ ین کھنڈرات میں ینسو میوزیم کی نئی عمارت، جو شانگ خاندان کے آخری دارالحکومت کا مقام ہے، اسے پیر کو باضابطہ طور پر عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ وسطی چین کے صوبہ ہینان کے شہر انیانگ میں واقع اس میوزیم میں تقریباً 4000 اشیاء یا ثقافتی آثار رکھے گئے، جن میں کانسی اور مٹی کے برتن، جیڈ اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اس نمائش میں ثقافتی نوادرات کی ایک وسیع تعداد اور متنوع رینج پیش کی گئی، جو شانگ خاندان کے نوادرات کی اب تک کی سب سے قابل ذکر نمائش ہے، جس میں 3/4 سے زیادہ باقیات اپنی پہلی نمائش کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ عجائب گھر کی نئی عمارت میں 3 مستقل نمائشیں، 4 تھیم نمائشیں اور ایک شاندار ڈیجیٹل نمائش شامل ہے، جو شانگ تہذیب کی شان و شوکت کا احاطہ کرتی ہے۔ اس میں سیاست، فوجی امور، زراعت، دستکاری اور شہری تعمیر سمیت دیگر شعبوں میں شانگ خاندان کی عظیم کامیابیوں کا ایک دلکش نظارہ پیش کیا گیا ہے۔ جنوبی چین کا گوانگژو سٹی زیر زمین جگہ صارفین کی خریداری کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ شہر اپنے وسیع سب وے نیٹ ورک کے ساتھ نئی خدمات پیش کر رہا ہے۔ فیشن تیانہی پلازا متعدد میٹرو لائنوں سے جڑا ہے۔ اس میں بہت سے بین الاقوامی اور مقامی برانڈز ہیں، جن میں ہائی اینڈ بوتیک سے لے کے جدید اسٹریٹ ویئرز تک شامل ہیں۔ جنوبی چین کا گوانگژو سٹی اپنی زیر زمین جگہ کو صارفین کی خریداری کے تجربے کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ کھپت کو فروغ دیا جا سکے۔ یہ شہر اپنے وسیع سب وے نیٹ ورک کے ساتھ ساتھ نئی خدمات پیش کر رہا ہے۔ جنوبی چین کے اقتصادی پاور ہاؤس گوانگژو نے اپنے سب وے سسٹم اور زیر زمین انفراسٹرکچر نیٹ ورک کے ساتھ اپنے زیر زمین جگہ کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا ہے۔ فیشن تیانہی پلازا، جو شہر کے سب سے زیادہ مصروف تجارتی سرکلز میں سے ایک ہے، متعدد میٹرو لائنوں سے جڑا ہوا ہے اور اس میں بہت سے بین الاقوامی اور مقامی برانڈز کام کر رہے ہیں۔
تقریباً 20 فٹ بال میدانوں کے برابر علاقے کا احاطہ کرتے ہوئے اس پلازے میں ایک سال کے دوران 45 ملین افراد نے وزٹ کیا۔ یہاں آنے والے بہت سے نوجوانوں کے لیے شاپنگ مال تفریح کرنے کے لیے ایک اہم انتخاب ہے، کیونکہ اس کی لوکیشن انہیں کسی بھی وقت پلازے تک پہنچنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ ایک گاہک کا کہنا ہے کہ خریداری کے علاوہ یہاں نوجوانوں کے لیے تفریح کی بہت سی دیگر سرگرمیاں بھی موجود ہیں۔ چین کی آرمڈ پولیس فورسز نے سیچوان تبت شاہراہ پر ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے 9 گھنٹے تک کام کیا۔ جمعرات کی رات سے شدید برفانی طوفان نے شاہراہ کے کئی حصوں کو متاثر کر رکھا تھا۔ پولیس فورسز نے 100 کلومیٹر سے زائد طویل شاہراہ پر 70,000 مکعب میٹر سے زائد برف صاف کی۔ انتھک محنت کے باعث جمعے کی شام تک تمام متاثرہ علاقوں میں ٹریفک بحال کر دی گئی۔ چین کی آرم پولیس فورسز نے جمعے کے روز سیچوان تبت شاہراہ پر ٹریفک کی روانی کو بحال کرنے کے لیے 9 گھنٹے تک کام کیا۔ شدید برفانی طوفان نے شاہراہ کے کئی حصوں کو متاثر کر رکھا تھا۔ جمعرات کی رات سے شروع ہونے والے برفانی طوفان نے جنوب مغربی چین کے ییزانگ خود اختیار علاقے کے چانگڈو شہر میں شاہراہ کے متعدد حصوں میں ٹریفک کے نظام کو شدید متاثر کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں چینی پیپلز آرم پولیس فورس کے تحت ہائی وے کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ایک دستے نے فوری طور پر افسران اور فوجیوں اور بڑے پیمانے پر امدادی سامان جیسے برف پھینکنے والے آلات، برف ہٹانے والی گاڑیاں، آئس بریکرز اور لوڈرز کو برف ہٹانے اور ریسکیو کے کام کے لیے جائے وقوع پر بھیجا۔ 4000 میٹر سے زیادہ بلندی اور مسلسل برف باری کی وجہ سے کم حد نگاہ اور درجہ حرارت کے باوجود مسلح پولیس فورسز نے 100 کلومیٹر سے زائد طویل شاہراہ پر 70,000 مکعب میٹر سے زیادہ برف صاف کی۔ اس طرح جمعے کی شام 6 بجے کے قریب تمام متاثرہ علاقوں میں ٹریفک بحال کی گئی۔ جہاں وقت ہے ایک بریک کا، دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں فاؤنڈیشن یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں ایک روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چائنا میڈیا گروپ اور پاکستان ریسرچ سینٹر کے تعاون سے ہونے والی کانفرنس کا عنوان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے عالمی روابط کے فروغ میں میڈیا کا کردار تھا۔ کانفرنس سے خطاب میں پرو ریکٹر عبدالغفور اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد تیمور سمیت شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فاؤنڈیشن یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں چائنا میڈیا گروپ اور پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر اسلام آباد کے تعاون سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے عالمی روابط کے فروغ میں میڈیا کے کردار کے عنوان سے ایک روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے پرو ریکٹر فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور نے کہا کہ آج کے دور میں میڈیا کے آگہی اور شعوری کردار کی بے حد ضرورت ہے۔ غیر روایتی میڈیا پر صحت عامہ و تعلیم سے لے کر ہر شعبے سے متعلق غلط معلومات کی بہتات ہے، جس کا تدارک روایتی میڈیا، اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن سمیت ذرائع ابلاغ کی ہر شکل کے مثبت انداز میں استعمال سے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور سی پیک سے متعلق تعمیری کردار ادا کرنے پر چائنا میڈیا گروپ کی کارکردگی کو بے حد سراہا اور امید کا اظہار کیا کہ پاکستان میں بھی اس حوالے سے کام فروغ پائے گا۔ پاکستان ریسرچ سینٹر فار اے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر خالد تیمور اکرم نے کانفرنس سے خطاب میں عالمی منظرنامے میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا میں BRI کی قبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید ملک اس میں شامل ہو رہے ہیں جن کی تعداد 150 ممالک سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس سب کی وجہ ان ممالک میں ایسے منصوبوں سے متعلق پھیلتی آگہی کا تسلسل ہے جس میں میڈیا کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRI کے تحت سی پیک جیسے عظیم منصوبے کا گیٹ وے ہونا پاکستان کی خوش قسمتی ہے۔ ہم سب کو مل کر اس سلسلے میں اپنی عوام کو آگاہ کرنا ہے، عوامی روابط کے فروغ کے لیے مددگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ اس حوالے سے میڈیا اہم کردار ادا کرتا آیا ہے جسے مزید بڑھانے کی گنجائش موجود ہے۔ پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان کے سربراہ محمد
सैयद आसिम खिच्ची ने कॉन्फ्रेंस के शुरका को पाकिस्तान और चीन के दरमियान जारी मंसूबों से अवामी आगाही के ज़िम्न में किए जाने वाले काम से आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से चीन के ज़राए अबलाग और APP के दरमियान मुतअद्दिद मुआहदे भी किए गए, जिनका मकसद अवाम तक हर लम्हा दुरुस्त और फायदेमंद मालूमात पहुँचाना है। चाइना मीडिया ग्रुप उर्दू सर्विस के इस्लामाबाद स्टूडियोज की डायरेक्टर डू जियानिंग ने कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में कहा कि साल 2023 चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर का भी 10वां साल था। गुज़िश्ता 10 सालों में चीन और पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी की तामीर को फरोग देने के लिए करीबी ताउन किया है और नतीजा खेज नताइज हासिल किए हैं। मगर इसके साथ ही CPEC की तामीर से मुतल्लिक बहुत सी गलत मालूमात इंटरनेट के जरिए मुआशरे में फैल रही हैं। कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी जंग मीडिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सरमद अली ने अपने खिताब में बैरूनी ज़राए अबलाग की जानिब से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC और दीगर ऐसे मंसूबे जो दुनिया भर के इंसानों के मेयार जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं के बारे में मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से बात की। कॉन्फ्रेंस से साबिक वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात अशफाक अहमद गोंदल, अमल दरामदी ट्रिब्यूनल बराए अखबारी मुलाजमीन के चेयरमैन और मारूफ कानूनदान शाहिद महमूद खोखर, बहरिया यूनिवर्सिटी के शोबा सोशल साइंसेज के सरबरा डॉक्टर आदम सऊद, सरबरा शोबा आर्ट एंड मीडिया फाउंडेशन यूनिवर्सिटी डॉक्टर हिना शाहिद ने भी खिताब किया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए आलमी रवाबत के फरोग में मीडिया के किरदार पर एक रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर फाउंडेशन यूनिवर्सिटी के शोबा आर्ट एंड मीडिया के तलबा की जानिब से BRI और CPEC के हवाले से तैयार करदा फनपारों और पेंटिंग्स की नुमाइश का एहतमाम भी किया गया था और कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा में तारीफी असनाद भी तकसीम की गयी। सेशंस का इजलास साल में एक बार मुनक्किद होता है। मौजूदा साल 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस का दूसरा इजलास 5 मार्च से, जबकि चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी का दूसरा इजलास 4 मार्च को मुनक्किद होगा। इस दौरान चीनी वज़ीर आज़म रियासती कौंसिल की जानिब से हुकूमती रिपोर्ट पेश करेंगे। 100 सेकंड में चीन से जुड़े हॉट टॉपिक्स पर एक नजर डालते हैं। आज हम बात करेंगे चीन के 2 सेशंस बराए 2024 पर। तो 2 सेशंस क्या हैं, हम एक साथ जानते हैं। 2 सेशंस यानी NPC और CPPCC, ये चीन की कौमी अवामी कांग्रेस और चीन की कौमी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस के इजलास कहलाते हैं। कौमी अवामी कांग्रेस और चीन की कौमी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस का इजलास साल में एक बार मुनक्किद होता है। हर NPC और CPPCC की मुद्दत 5 साल है। 2024 में 2 सेशंस यानी अवामी जमहूरियत चीन की 14वीं कौमी अवामी कांग्रेस का दूसरा इजलास 5 मार्च से शुरू हो रहा है और चीनी अवामी सियासी मुशावरती कॉन्फ्रेंस की 14वीं कौमी कमेटी का दूसरा इजलास 4 मार्च को मुनक्किद होगा। कौमी अवामी कांग्रेस मुल्क का ताकतवर तरीन और आला तरीन इदारा है जो रियासती कौंसिल, मरकजी फौजी कमीशन, इंज़िबाती मुआयना कमीशन, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट और सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटर के काम की निगरानी करता है और मुख्तलिफ नौइयत की कौमी कानून साजी, निफाज और इनमें तरमीम का जिम्मेदार है। CPPCC के अहम कामों में सियासी मुशावरत, जमहूरी निगरानी और रियासती उमूर में शिरकत है। 2 सेशंस के दौरान चीन के वज़ीर आज़म ली qiang रियासती कौंसिल की जानिब से हुकूमती वर्किंग रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट में 2024 के लिए क्या माशी अहदाफ मुकर्रर किए जाएंगे, आइए मिलकर इसका इंतजार करते हैं। कौमी अवामी कांग्रेस के नुमाइंदों का ताल्लुक अवाम से है। वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के लिए हुकूमत की निगरानी करते हैं। ये चीन में अवामी जमहूरियत का सारा अमल है। अवामी जमहूरियत के इस जामे अमल में आम लोगों की राय सुनी जाती है। अगर आपको चीन के 2 इजलासों के नुमाइंदों को कोई एक तजवीज़ देने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? अवामी जमहूरियत के इस जामे अमल में आम लोगों की राय सुनी जाती है। अगर आपको चीन के 2 इजलासों के नुमाइंदों को कोई एक तजवीज़ देने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? 想考研的压力越来越大，我希望可以很多学校再扩招一些吧，给我们一些学生更多的机会。这个城市的交通很便捷，这个路线稍微能再清楚一点不，有时候走着走着就找不到出口啥的。
मेरा नाम एहतसामुल हक है और मैं चीन में गुज़श्ता 2 साल से रह रहा हूँ। बीजिंग के अलावा भी कई मकामात पर जाने का इत्तेफाक हुआ है और जो चीन की जो तरक्की है गुज़श्ता कुछ दहाइयों में वो बड़ी हैरत अंगेज़ है और उसने हमें बहुत कुछ सीखने का भी मौका दिया है। एक चीज़ जो मैं यहाँ फेस कर रहा हूँ, अगर उस सिलसिले में भी कुछ अच्छी पेशरफ्त हो जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, और वो ये कि जो चीनी ज़बान है ये हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि पहली दफ़ा जो भी चीन आएगा उसको यहाँ की ज़बान के हवाले से फेमिलियर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अगर फॉरेन एक्सपर्ट्स को ये मौका फराहम कर दिया जाए कि वो अपने ऑफिसेज़ में या अपने रिहाइश के करीब इस ज़बान को सीख सकें तो कम्युनिकेशन और ज़िंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी। 希望就是在两会期间，各人大代表把物业管理条例完善得更好。西安就是一年四季都是旅游旺季嘛，我停车的一些方便程度如果能改进的话，我觉得游客的体验感也会增加的。我希望这个现在的房贷利率可以再低一点，国家可以就是再鼓励一下大学生就业就好了，因为现在感觉大学生不太值钱，遍地都是大学生，然后工作也不太好找，大家都太卷了。这个基础设施，比如说残疾人的基础设施、盲道和老龄化的一些设施，什么厕所。都是智能马桶，然后有一些应急的 SOS 按钮，要尊重劳动者的成果，因为尤其环卫工人，他们搞卫生、清洁卫生也是不容易的，因此我们要人人爱惜环境，要保护环境。अपनी फैमिली के साथ रहना एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा है। मैं ये चाहूँगा टू सेशन से फ़ायदा उठाते हुए कि बीजिंग में मुकीम जो फॉरनर्स हैं ख़ास तौर पर उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस को थोड़ा बेहतर किया जाए, और जो चाइनीज़ स्कूल हैं वहाँ पर इंग्लिश जो एजुकेशन है उसका भी कुछ आगाज़ किया जाए। 也就是对我们这个全国各地的这个医保，老年人患这个重大疾病，我希望报销的比例能再高一点。对这残疾者这个扶持大一些。और मैंने देखा है कि जो चीनी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं यहाँ पर फॉरनर्स के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं एक तजवीज़ भी ज़रूर देना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हमारे जो बैनुल-अक़वामी तलबा हैं उनसे बातचीत होती है तो उनका हमेशा से ये एक मुतालबा रहा है कि जिस तरह मगरबी ममालिक में उन्हें हफ्ते में कुछ घंटे काम करने की इजाज़त है, इस तरह चीन में भी उन्हें यह ख़ास तौर पर इजाज़त दी जाए। 越来越好，越来越好吗？越来越好。希望西安在国际上的影响力会越来越大，也希望全国各地的朋友多来西安参观旅游。就希望这些基础设施还可以接着再完善一点，这个市容市貌还可以做得更新。我觉得北京有的时候偶尔可能还是会有一些就是雾霾天呀之类的这种天气不太好的时间，虽然比以前好很多了，但是就是希望它可以环境更好一些。我家乡在北京，我觉得现在挺好的。来自北京嘛，我们就是希望可能北京更加的国际化一点，我们的城市变得越来越好，变得越来越美。 西安作为我们“一带一路”的一个关键节点城市，我希望西安不仅在中国，也希望西安在世界建立起更强的文化影响力、城市影响力。2024年，我希望我的生意是越做越红火。还是希望我们国家这个国泰民安，其次这个希望爸妈身体健康，最后也祝我这个24年工作顺利。 自己家庭过好，希望我成为一个更厉害的化妆师吧。我希望就是找到一份工作吧，然后挣一下自己的第一桶金，跟朋友一起出去旅游什么的。考上一个好的高中吧，也越来越好，后变得越来越优秀。希望我们有更多的免签国家可以出现，因为今年开始我们新马泰免签了，然后明年如果有更多免签国家的话，我们旅游会更加方便。我的愿望是，老人身体平安健康，家人幸福美满。全国人民生活的日子会越来越好。我希望今年这个生意会越来越好，人的那个身体越来越健康。कौमी अवामी कांग्रेस की अहमियत यह है कि इस कांग्रेस के नुमाइंदे आम लोगों की तरफ से हासिल करता आरा और तजावीज़ को जमा करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी तक पहुंचाते हैं। कौमी अवामी कांग्रेस के नुमाइंदे आम लोगों के मुफादात की नुमाइंदगी करते हैं। वो आम लोगों की राय लेकर 2 इजलासों के दौरान मुतालिका सरकारी महकमों को अपनी राय और तजावीज़ पेश करते हैं। कौमी अवामी कांग्रेस के नुमाइंदों का ताल्लुक अवाम से है। वो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और अवाम के लिए हुकूमत की निगरानी करते हैं। ये चीन में अवामी जमहूरियत का सारा अमल है।
यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कारकुन वुहान शहर के वोंगपिंग गांव में सफाई के सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। इस फैक्ट्री के कारकुनान में ज़्यादातर मकामी खातीन हैं। ये ऑर्डर पे प्रिंटिंग से लेकर पैकिंग तक तमाम फराइज सर अंजाम देती हैं। कंपनी की मालिक ली चिन ने देही खातीन को अच्छी ज़िंदगी फराहम करने का मौका दिया है। वस्ती चीन के सूबे होबे के वुहान शहर के वोंगफिंग गांव में सुबह 8 बजे कारकुन अपना काम शुरू करने के लिए सफाई का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में दाखिल हो रहे हैं। इस फैक्ट्री के कारकुनान में ज्यादातर मकामी खवातीन हैं। ये ऑर्डर्स प्रिंट करती हैं, इन्हें डब्बों में डालती हैं, पैकिंग करती हैं और छांटती हैं। ये खवातीन अपने काम में तेज और माहिर हैं। ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कंपनी की मसनूआत भेजती हैं। और ये है कंपनी की मालिक ली चिन, जिन्होंने इन देही खवातीन को अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया। 我老公是王鹏村的人，我是王鹏村的媳妇。我们回来的这7年多时间，感觉村里变化很大的。 ली चिन देही इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक खातून है। इन्होंने अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। ग्रेजुएशन के बाद वो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हुई और साथ ही अपना कारोबार भी कर रही थी। 2016 में वोंगफिंग गांव ने इस गांव के उन काबिल अफराद से अपने आबाई गांव लौटने की अपील की जो मुल्क के दीगर शहरों में रह रहे थे। इस अपील में ली चिन को कारोबार शुरू करने के लिए अपने आबाई इलाके वापस आने की दावत मिली। उस वक्त वो वुहान शहर में एक कंपनी चला रही थी जो सफाई का सामान तैयार करती थी। ली चिन फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या उन्हें शहरी जिंदगी और कारोबारी मौक़ों को छोड़कर देही तरक्की के इस मकसद को अपनाना चाहिए। 这是种的什么菜呀？这个是萝卜，然后这个好像是揉咸菜的。这小朋友好乖呀，还在帮你做事呢。 सूरत हाल की जांच के बाद ली चिन ने देखा कि गांव की नौजवान माएं अपना ज्यादातर वक्त बच्चों की देखभाल में सर्फ करती हैं और इनके पास माली वसाइल भी नहीं हैं। कुछ नौजवान माएं काम के लिए गांव से बाहर जाती हैं और यूं अपने बच्चों और वालिदैन की देखभाल नहीं कर सकती। 因为我自己也是从农村走出去的嘛，我也是2个孩子的妈妈，所以非常理解一个家庭如果只靠爸爸一个人赚钱的话，那压力会很大。因为我们的工厂呢，工作时间比较自由，技术难度不大，所以也很适合这些宝妈们。 ली चिन ने अपनी फैक्ट्री को गांव मुंतकिल करने का फैसला किया ताकि गांव की खवातीन आमदन के साथ साथ घर वालों की देखभाल भी कर सकें। 我们客户部的话，主要工作分为售前、售后，还有打单、财务这一块，在各自的岗位上一定要把自己的本职工作做好。 ताहम देहातों में कम तालीमी सतह की वजह से बाज़ खवातीन कंप्यूटर और दीगर दफ्तरी आलात के इस्तेमाल से नावाकिफ थीं। ली चिन ने इन्हें कदम ब कदम निहायत सब्र से तरबियत दी क्योंकि वो माओं के लिए इस काम की अहमियत को जानती 今 थी। 天上午的单都已经打过了吧？ तरबियत के बाद नौजवान माओं ने बहुत जल्द पेशा वराना महारत हासिल कर ली। गांव की खवातीन जोशो खरोश के साथ इस काम से मुंसलिक हुईं। कुछ खवातीन जो दूसरी जगहों पर काम करती थीं वापस गांव आईं और घर के करीब काम करके अपने खानदान और काम के दरमियान तवाज़ुन कायम करने में कामयाब हुईं। ली चिन ये बात समझती हैं कि माँ की अपने बच्चों से मोहब्बत और माँ की सोहबत बच्चे की नशोनुमा के लिए कितनी अहम है। इसीलिए ये खवातीन कारकुनान अपने बच्चों को उस वक्त अपने साथ कंपनी ला सकती हैं जब घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो। माँ काम करती है और बच्चे अपना होमवर्क। 我们家小孩6岁了，因为比较小嘛，也不能说把他一直丢在家里，也想着能够在家里多照顾他一点，同时现在也可以像这样有一份工作，两者都可以兼顾的话，我觉得还是蛮好的。
इस कंपनी में 95% से ज्यादा कारकुनान फांगट्वान जैसी माएं हैं जो अपने बच्चों को दिन के औकात में कंपनी ले आती हैं, जिससे न सिर्फ बच्चों की देखभाल यकीनी हो जाती है बल्कि साथ साथ उनके अपने पेशावराना काम में भी ताखीर नहीं होती और यूं उनके घर और करियर दोनों बेहतर अंदाज से चलते हैं। ली छिन की क़यादत में इस कंपनी की सालाना फरोख्त 100 मिलियन युआन से तजावुज कर गई है, जो इन माहों की मुश्तरका मेहनत का नतीजा है। 我们使用的时候呢，要把我们的产品把它摇晃均匀，摇晃均匀之后，将我们的产品呢打开，然后直接喷洒在我们需要去除油膜污渍的地方。 नौजवान माओं का अपने खानदान और करियर में तवाजुन रखना ली छिन की तवज्जो का मरकज है। हालिया बरसों में लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में तेजी से तरक्की हुई है और ये तरीका खपत की एक नई कुव्वत बन गया है। ली छिन जो कई साल ई कॉमर्स के शोबे में काम करती रही हैं, इस उभरती हुई सनत में बासलाहियत अफराद की मांग को अच्छी तरह जानती थीं। सो इन नौजवान माओं को उनकी पेशावराना सलाहियतों में कमी से बचाने के लिए उन्होंने कुछ माहिरीन की खिदमत ली और लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो शूटिंग की महारतें इन खवातीन को सिखाईं। कंपनी के पास अब एक पेशावर लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो शूटिंग टीम है और मसनूआत को पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए फरोख्त किया जाता है। नौजवान माओं ने एक बार फिर अपनी पेशावराना सलाहियतों में तब्दीली लाते हुए खुद को सामान फरोख्त करने वाली खवातीन एंकर्स में तब्दील किया है। वो खवातीन जो सिर्फ खेती बाड़ी का काम करती थीं, कंपनी में जदीद दौर की पेशावराना सलाहियतों की तरबियत हासिल करने के बाद मजीद पुरएतमाद हो गई हैं। 刚开始没接触过这一行，是什么东西都不会。经过培训之后，也觉得没那么难，非常轻松。在这边上班5、6年的，工资比较稳定，管理也是比较人性化的。像平时接送小孩上学放学呀，照顾家里的老人都是很好的，非常照顾我们这些宝妈妈。 我是去年来到这边的，之前是在武汉那边上班的，你需要租房子呀，然后还有一个生活的开销，有时候会有一个入不敷出的一个状况。来到这边的话呢，我们的工资的话也差不多有4、5千块钱，不用租房子，我们可以住在家里面，每个月时不时的还会有一些积蓄，生活水平也会有一个提高。 आज ये कंपनी इस गांव के अलावा अतराफ के 200 से जायद देहातों में रहने वालों को रोजगार फराहम कर रही है। कारकुनों की माहाना आमदनी 3000 से 6000 युआन है। 这是我们今年选择的红心的品种，这个品种很甜。回去安排2个直播间，一个直播间呢就主要是销售红薯。 ली छिन की क़यादत में अब ज्यादा खवातीन कंपनी का हिस्सा बन रही हैं और नए शोबों में अपनी कदर को पहचान रही हैं और गांव वालों की इनफरादी मजबूरी आमदनी में 5 मिलियन युआन से ज्यादा का इजाफा हुआ है। अब गांव की नौजवान माएं ई कॉमर्स के जरिए हजारों घरानों तक अपने आबाई इलाके की ज़रई मसनूआत की फरोख्त को बढ़ा रही हैं। ली छिन और दीगर माएं देही अहया के प्रोग्राम में हिस्सा लेकर घर से करीब रहकर अपने ख्वाबों को पूरा कर रही हैं। ये खवातीन अपने आबाई इलाकों को बदल रही हैं और इनके आबाई इलाके इनकी जिंदगियां बदल रहे हैं। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।